عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام میزبان مکرم جناب مولانا حافظ انعام اللہ بھٹی صاحب اور ان کے دیگر احباب، تحصیل ڈیرہ غازی خان کے امیر جناب ڈاکٹر محمد یونس صاحب، حاجی رب نواز کھلول صاحب، اکابر علماء کرام، بیانات کا یہ طویل سلسلہ جاری ہے. ابھی ہماری قیادتیں تشریف لائیں گی اور وہ اپنے خیالات سے ہمیں سرفراز فرمائیں گی. میں تو سعادت کے طور پر اس عظیم عنوان کے سائے کے نیچے اپنا حصہ ملانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حاضرین محفل، اللہ رب العزت نے یہ ملک جس نعرے پر ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نعرہ بھی بڑا مقدس. چودھری رحمت علی کو اللہ نے جس القاء کے ساتھ اس ملک کے نام کا انتخاب کرنے کا ملکہ بخشا، پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین، یہ بھی سب سے اہم نام، مقدس نام. ہمارے وہ مہاجرین حضرات جو کچھ پہنچے اور کچھ درمیان میں شہید ہوئے، وہ اگر زندہ ہیں تو ان سے پوچھو، اللہ کی قسم وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ملک نہ تو معیشت کی وجہ سے ہمیں وہاں کوئی پریشانی تھی کہ ہم انڈسٹریاں لگائیں گے اور جا کر وہاں ڈیولپ ہوں گے. اس ملک کے حصول کے پیچھے نہ کوئی سیاسی بحران اور عدم بحران کا اتنا بڑا ایشو تھا کہ شاید مسلم نمائندگی اس وقت کے ایوانوں میں نہ جا سکتی ہو. ہندوستان کی اسمبلی گواہ ہے کہ وہاں علماء پہنچا کرتے تھے اور اسلام کی آواز بلند کیا کرتے تھے. اس ملک کو جو وجود ملا یہ ختم نبوت کی برکت سے ملا. اس وجود کو، اس ملک کو اگر وجود ملا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی برکت سے وجود ملا. لیکن کسی ایک دانشور کا قول تھا، کسی ایک شخصیت نے کہا تھا کہ مسلمانوں پاکستان بن گیا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جس نظریے کی بنیاد پر بنا ہے دشمن پوری گہری نظر سے اس میں کمزوریاں پیدا کرنے اور دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں اسلام غیر محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ہندوستان میں مسلمان کو غیر محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہم وہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. المیہ ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اسی ملک میں اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش، اسی ملک میں کبھی حدود کو ظالمانہ سزائیں قرار دے کر ان کو دیوار سے لگانے کی کوششیں، اسی ملک میں سود کی حمایت سے عدالتوں سے فیصلے لیے گئے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر قائم ہونے والے ملک میں نکاح و طلاق اور میراث کے شرعی مسائل کے مقابلے میں آئلی قانون کا تعارف اور شریعت سے بغاوت کے لیے نقب لگائی گئی. اسی ملک میں اساس دین اور اساس اسلام، یہ تعلیم قرآن، اس کو عضو معطل قرار دے کر اس کے حاملین کو ایسے لوگوں کے طور پر پیش کیا گیا گویا کہ معاشرے کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. اسی ملک میں مرد اور عورت کے غیر فطری اختلاط کو قانونی شکل دینے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں. حاضرین محفل، اگر مسئلہ ایک عقیدے کا ہو اس پر بھی ڈٹ مرنا عین ایمان ہے.
اگر مسئلہ ذات پیغمبر کا ہو، جماعت پیغمبر کا ہو، اگر مسئلہ مذہب اسلام کا ہو، اگر مسئلہ غیرت کا ہو، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس میں بھی سرے منہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور جب مسئلہ ختم نبوت کا ہو تو پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے امت اگر کسی کام پر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے طور پر نظر آئی تو وہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ جو جذبہ اور جو ولولہ کل صحابہ میں تھا وہ امانتاً منتقل ہو کر ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ رب محمد کو گواہ بنا کر اعادہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پختگی کے ساتھ عزم کرتے ہیں۔ کل بھی ہم ختم نبوت کے لیے اپنی نسلوں سے ہمارے آبا شرمندہ نہیں ہوئے۔ آج بھی اگر ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو انشاءاللہ دنیا کل کو کہے گی وہ ہیروز تھے جنہوں نے تمام تر سازشوں کو بھانپ کر محمد کی ختم نبوت کی حفاظت کی تھی انشاءاللہ۔ میرے ساتھیوں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، چونکہ ایک طویل سلسلہ ہمارے اکابرین کا موجود ہے۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو مستشرق تھا، ان مستشرقین نے بڑے شکوک و شبہات پیدا کی ہیں۔ انہوں نے دین کو عقل کی بنیاد پر سمجھنے کا جو جھانسا دیا ہے، اس بنیاد کی وجہ سے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس جو دین آیا ہے ہم اسے اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں، پیغمبر سے منتقل ہونے والے اقوال و اعمال کی بنیاد پر سمجھنے کے پابند ہیں۔ ہماری عقل ناقص اور محدود ہے۔ پیغمبر کے پاس آنے والا دین کامل ہے، پیغمبر کی بصیرت و بصارت کامل ہے، پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام کی بصیرت و بصارت پیغمبر کے تلمذ کی پیغمبر سے تلمذ کی برکت سے کامل ہے۔ اس لیے 14 صدی کے بعد اگر ہم اپنے دین کو اپنے عقل کی بنیاد پر سوچیں گے تو ہم اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے۔ کل بھی ہم غلام تھے، آج بھی غلام ہیں۔ کل بھی ان کی تحقیق و تقلید پر ہمیں بھروسہ تھا، آج بھی بھروسہ ہے۔ کل بھی جو میرے پیغمبر نے فرما دیا وہ برحق اور سچ ہے، آج بھی وہی برحق اور سچ ہے۔ کل بھی صحابہ جس مشن پر تھے وہی برحق اور سچ تھا، آج بھی صحابہ، آج بھی اس امت کے علماء جس مشن پر ہیں، یقین جانیے اپنی محنت کرنے کی بجائے ان اکابر کے قدموں میں بیٹھ جائیے۔ کل وہ بھی کامیاب تھے، آج یہ بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ حاضرین محفل، کسی ایک پی ایچ ڈی مستشرق سے کسی نے پوچھا آپ کا ٹاپک کیا تھا، تو اس نے کہا میرا ٹاپک اسلام تھا، میرا ٹاپک مسلمان تھا، میں نے اس پہ ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ اس نے لکھا کہ میں نے مسلم امہ میں، مسلم کمیونٹی میں بہت ساری کمزوریاں دیکھی ہیں۔ انہیں نماز کے مسئلے پر ایک دوسرے سے دور کیا جا سکتا ہے، انہیں جلسوں کے مسئلے پر ایک دوسرے سے ہٹایا جا سکتا ہے، ان میں دوریاں پیدا کی جا سکتی ہیں، کبھی لباس کے مسئلے پر، کبھی خوراک کے مسئلے پر، کبھی تدفین کے مسئلے پر، تو کبھی تکفین کے مسئلے پر ان میں اختلافات کرائے جا سکتے ہیں اور فوراً قبول کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایشو ان میں ایسا ہے کہ جس مسئلے پر ان میں ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹتا، ان کے کمزور سے کمزور اعمال والا شخص، ان میں کمزور سے کمزور صالحیت والا شخص بھی تمام مسائل پر کمزوری ظاہر کرتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر وہ اپنی جان دینے میں سعادت ہے۔ بات پیغمبر پر ہو سکتا ہے وہ منو ان عمل نہ کر سکے، ہو سکتا ہے پیغمبر کی سنتوں پر پورے کا پورا نہ اتر سکے، لیکن جب ذات پیغمبر کی بات آتی ہے، جب دستار پیغمبر کی بات آتی ہے تو اس امت کا غریب سے غریب، اس امت کا کمزور سے کمزور، اس امت میں ان پڑھ سے ان پڑھ بھی جب پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے تو کفن باندھ کر صف اول کا ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور الحمدللہ تاریخ گواہ ہے،
جب لاہور میں مال روڈ پر قادیانیوں کے خلاف جلوس نکل رہا تھا تو اس وقت کی انتظامیہ نے ایک ریڈ لکیر لگائی اور اعلان کر دیا کہ خبردار، بہت ہو چکا، اب اگر کسی نے اس لکیر کو کراس کیا تو وہ باقی نہیں رہے گا۔ ششو پنج میں تھے، سوچو بچار میں تھے، جذبوں کا طوفان تھا۔ میں قربان جاؤں اس شہید پر جو ایک مدرسے کا قاری بھی تھا اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ اس نے اس سرخ لکیر کو کراس کیا۔ ایک ٹانگ سرخ لکیر کے اس سمت تھی، ایک اس سمت تھی۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور اس کے سینے میں اتری اور اس کی زبان پر اس وقت بھی نعرہ تھا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ میں اس شہید کی روح سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی یقین رکھتا ہوں، توقع کہتے کہتے میں نے لفظ یقین استعمال کیا ہے، آپ سے بھی یقین رکھتا ہوں، آج بھی اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ جو بھی پلیٹ فارم ختم نبوت کی عزت و عظمت کے لیے ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کے ورکر بھی ہوں گے، سپاہی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی محبت سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور یقین جانیے ان قیادتوں پر بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو۔ دشمن کو دیکھو کہ کس سے گھبرائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ان شیروں سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین کامل ہے مسلم امہ اسی طرح بیدار رہی اور ہم اسی طرح چلتے رہے تو الحمدللہ وہ وقت بالکل قریب ہے کہ پاکستان میں صحیح طور پر وہ ویژن پروان چڑھے گا جس کے لیے ہمارے اکابر نے محنت کی تھی۔ اور وہ نظریہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، سب محبت سے کہہ دیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسی لا الہ الا اللہ میں ہمارا عقیدہ بھی ہے، اسی میں اعمال بھی ہیں، اسی میں نظریات بھی ہیں، اسی میں نظام بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پلیٹ فارم پر اس محنت کے لیے ورکر بننا ہمارا قبول و مقبول فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر حافظ انعام اللہ مولانا انعام اللہ بھٹی صاحب اور ان کے تمام احباب کو اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین دہانی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضلع راجن پور کے ورکر ہمیشہ جب بھی اس نوعیت کا کوئی پروگرام یا ایشو ہوگا انشاءاللہ تمہارے دست و بازو ہوں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے جمعیت علماء اسلام ضلع راجن پور کے ناظم انتخابات حضرت مولانا ابو بکر عبداللہ صاحب۔ آپ حضرات سے تفصیلاً مخاطب تھے، پینڈال میں موجود ہیں ہمارے انتہائی محترم صوبہ بلوچ